الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ ابھی آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، تاکہ آپ کا اور مخلوق خدا کا زیادہ سے زیادہ نفع اور فائدہ ہو سکے۔ تو آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ دل کا پھول جانا ہے، دل کا بڑھ جانا ہے، عزم قلب سے کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا کیا نقصان ہے؟ جب دل پھول جاتا ہے، دل بڑھ جاتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر چستی کے بجائے سستی آ جاتی ہے، دلیری کے بجائے خوف آ جاتا ہے۔ اور ایسا نوجوان جب آپ دیکھیں گے اس کا، کیونکہ دل جو ہے وہ تسکین میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دن بدن پھول رہا ہوتا ہے، اور ایسا مریض خون کی بھی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی اس کا دل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب وہ سونے لگتا ہے تو اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، انتہائی بزدل ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع کر دیتا ہے، کسی بڑی بات کا، کسی بڑے مقابلے کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ہر وقت اس کی زندگی میں آپ دیکھیں گے خوف چھایا ہوا ہوگا، اور ایسا بندہ کوئی کام بھی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا کام کرنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ تری جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے جسم میں بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو انسان ہوتا ہے انتہائی سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں کمینہ کہیں تو وہ بھی میرے خیال میں درستی ہوگا، کیونکہ جب اس کے اندر نہ کوئی جرأت ہوگی، نہ بہادری ہوگی، اس کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو آپ اسے دیکھیں گے یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، تو اس کے اندر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس طرح کا علاج کرنا ہے، جو آپ کے اندر بلغم پیدا ہو رہی ہے، جو آپ کے اندر رطوبتیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ ختم ہو جائیں کسی طریقے سے۔ جیسے وہ ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کا دل بھی قوی ہونا شروع ہو جائے گا، دل مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا، کام کرنے کو آپ کا دل کرے گا، اور خوشیاں آپ کو اچھی لگیں گی۔ جو پہلے خوشیاں آپ سے روٹ چکی تھیں وہ انشاءاللہ واپس آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے جو آسان سا طریقہ، آسان سا علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ استعمال کرنا ہے اور اس میں پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے تھوڑا سا آپ کو نا پخانے آئیں گے، یعنی کہ اگر آپ کو 24 گھنٹے میں پہلے ایک آتا تھا تو اس سے کیا ہوگا 2 یا 3 آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا جو آپ کی بلغم ہے نا وہ ساری خارج ہو جائے گی، کیونکہ یہ اعصاب غدی تحریک کا مرض ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے نا عضلات غدی ملین جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اس کا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ استعمال کریں، یعنی عزم قلب کے لیے، دل کے پھول جانے کے لیے۔ یہ اکثری نسخے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یقین کریں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ کو دل کے جو بھی مسائل ہیں نا اس حوالے سے، یعنی کہ دل کے پھولنے کے حوالے سے، دل کے بڑھنے کے حوالے سے، عزم قلب کے حوالے سے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کسی کو اٹیک ہو رہا ہے وہ بھی یہ کھانا شروع کر، نہیں، صرف ان کو کہہ رہا ہوں جن کا دل پھول چکا ہے، جن کا دل بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ نسخہ بتا رہا ہوں۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جناب، سب سے پہلے آپ نے لینے لونگ 10 گرام، دار چینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام، مصبر 60 گرام، ٹھیک ہے؟ انتہائی بریک پاؤڈر بنا لیں، اور اس کو ہمیشہ کیپسول میں بھر کے کھانا ہے، کیونکہ یہ بہت کڑوی دوائی ہوتی ہے۔ تو آپ نے 1000 ملی گرام کے کیپسول بنا، صبح شام ایک کیپسول کھانا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا نسخہ جو ہے وہ آپ نے مجونا فلاسفہ لے لینی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹی آدھی چمچ آپ نے دن کے وقت استعمال کرنی ہے۔ بس یہ 2 چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ 4 ہفتے استعمال کر لیں،
اس کے بعد جا کے کسی بھی لیبارٹری سے جا کے ٹیسٹ کروا لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو دل کا جو پھولنا ہے نا وہ انشاءاللہ ختم ہو رہا ہوگا، یہ جو آپ کا دل بڑھ گیا ہے نا یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جاتے ہیں لوگ وہ ہسپتالوں میں، وہاں لاکھوں روپے بھر کے آ جاتے ہیں، ہاں جی، اور اپنا نقصان کر کے آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ آسان سا طریقہ، آسان سا علاج میں نے بتا دیا، یہ اب استعمال تو کریں، استعمال کریں، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرنا اللہ کی ذات نے، لیکن میرا تجربہ ہے ایک، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ جا کے نا پھر کسی بھی لیبارٹری سے جا کے ٹیسٹ کروا لیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ لیبارٹری والے بھی کہیں گے کہ واقعی جناب آپ کا دل اب اپنی جگہ پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب کرے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔